حدیث کی کتابوں کی اقسام۔ کتب حدیث کی جو اقسام ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، لیکن بعض ضروری اقسام جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ سب سے پہلی قسم صحیح ہے۔ پہلی قسم صحیح ہے۔ صحیح کا مطلب یہ ہوا کہ جس کتاب کے مصنف نے صرف ایسی حدیث اپنی کتاب میں نقل کی ہو جو کہ جن کو احادیث صحیحہ کہا جائے، جیسا کہ بخاری، ترمذی اور مسلم وغیرہ۔ دوسری قسم جامع۔ جامع وہ کتاب ہوتی ہے کہ جس میں 8 عنوان ہوں اور ان کے تحت احادیث لائی جائیں۔ 8 عنوان کیا ہیں جی؟ سیر، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، احکام، اشراط، مناقب۔ اس کی مثال جیسے بخاری اور ترمذی، تو پتہ چلا بخاری اور ترمذی وغیرہ جو ہیں اور مسلم یہ صحیح بھی ہیں اور جامع بھی ہیں۔ تیسری قسم سنن۔ سنن وہ کتاب ہوتی ہے یا اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جس میں فقط احکامات سے متعلق احادیث ہوں، یعنی نماز، روزہ، اس قسم کے جو اعمال ہیں اس کے احکامات ہوں، جیسا کہ سنن نسائی، سنن ابو داؤد وغیرہ۔ نمبر 4 مسند۔ مسند ایسی کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جس کتاب میں ترتیب صحابہ سے احادیث لائی جائیں، یعنی صحابہ کرام کی جو ترتیب ہے، جیسا کہ پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وغیرہ، تو اسی طرح سے ترتیب سے احادیث لائی جائیں۔ اس کی مثال مسند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ۔ 5ویں قسم ہے معجم۔ معجم وہ کتاب ہوتی ہے کہ جس میں ترتیب شیوخ کے حساب سے احادیث لائی جائیں، اور حدیث کے موضوع میں شیوخ جو ہیں وہ امام بخاری اور امام مسلم کو کہا جاتا ہے۔ 6ٹھی قسم مستخرج۔ جس کتابوں میں کسی اور کتاب کی حدیث کو ثابت کرنے کے لیے ان حدیث کو مصنف کتاب کے شیخ یا شیخ الشیخ کی دیگر اسناد سے وارد کیا جائے۔ 7ویں قسم ہے مستدرک۔ مستدرک ایسی کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جس میں مختلف ابواب ہوتے ہیں اور ان کے تحت ان حدیث کو لایا جاتا ہے کہ جو انہی ابواب میں کسی اور مصنف یا محدث سے رہ گئی تھی، تو اس کو اس مصنف نے اپنی کتاب میں ذکر کر دیا، جیسا کہ امام حاکم کی مستدرک امام حاکم۔ نمبر 8 رسالہ۔ رسالہ وہ کتاب ہے کہ جس میں جامع کے 8 عنوان جو کہ پیچھے ذکر کیے گئے ہیں، اس میں سے کسی ایک عنوان کے تحت صرف اس عنوان کے متعلقہ حدیث لائی جائے، جیسے امام احمد کی کتاب الزہد والآداب میں، ابن جریر طبری رحمہ اللہ کی کتاب تفسیر میں وغیرہ۔ 9ویں قسم ہے جز۔ جز وہ ہے کہ جس کتاب میں صرف ایک موضوع پر حدیث لائی جائیں، جیسے امام بخاری کی جز قرات خلف الامام۔ 10ویں قسم ہے 40۔ 40 کا مطلب 40، یعنی جس کتاب میں 40 احادیث ہوں، جیسے 40 نووی علامہ نووی رحمہ اللہ کی۔ 11ویں قسم ہے امالی، املا سے، جس میں شیخ کی املا کو ذکر کر دیا جائے، جیسے جس میں فوائد حدیث وغیرہ ذکر کیے جاتے ہیں، جیسے امالی امام محمد رحمہ اللہ۔ 12ویں قسم ہے اطراف۔ جس کتاب میں حدیث کا صرف وہ حصہ ذکر کیا جاتا ہے جو کہ بقیہ پر دلالت کرے، اور پھر اس حدیث کے تمام طرق اور اسانید بیان کر دی جائیں۔ طرق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کن کن واسطوں سے وہ حدیث بیان کی گئی ہے، اور اسانید سند کی جمع ہے کہ یہ کن کن سند سے، یہ سندوں سے، کن کن روات سے یہ حدیث بیان کی گئی ہے، یا بعض کتب مخصوصہ کی صرف اسانید کا بیان کر دیا جائے، جیسے اطراف الکتب الخمسہ لابی العباس وغیرہ۔